الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. آج ہم اللہ کے بارگاہ میں اس گفتگو کے لیے بیٹھے ہیں. ایک تو وہ گفتگو کہنے کے شکرانے کی گفتگو ہے، اور دوسرا اس کا جو پہلو ہے وہ سوچ وچار کی گفتگو. کیابنٹ کی گفتگو ہوگی آپ حضرات، اور ہم سب جو ہے اس کو پہلے سمجھ کر پھر اس کا سوچ وچار کی کوشش بھی کریں. ایک بات تو یہ ذہن میں رکھیں کہ کوئی بھی نعمت ہو اللہ کی، اس کا اظہار کرنا ہے. اللہ تعالیٰ کے کائنات میں سورۃ الدخان 30 آیت کی سورت آتا ہے. ارشاد فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، جب تمہارے رب کی تم پر نعمت ہو اس کا اظہار ہے. تو آزادی یہ بھی ایک اللہ کی نعمت ہے. اب آزادی اللہ کی نعمت ہے، یہ تو دو رائے بھی اس کے اندر، کیونکہ آپ دیکھیں کہ آزادی اگر نعمت نہ ہوتی تو اسلام کے اندر آزادی کا اتنا اہتمام نہ کیا جاتا. اسلام سے پہلے کیا تھا؟ اسلام سے پہلے ایک غلامانہ سسٹم تھا، یعنی ایک مالک ہوتا تھا اور اس کی غلامی میں اس کے کئی لوگ ہوتا کیا تھا کہ سارا دن وہ غلام کام کرتا اور شام کو کچھ بھی کماتا، اس کا مالک سب کچھ اسے دے دیتا. اب وہ چاہتا تو اس کو روٹی دیتا، چاہتا تو نہ دیتا، اور معاشرے کے اندر ظلم دیتا کہ کوئی بھی پوچھنے والا نہیں تھا. مثلا اگر کسی غلام کو کوئی دیکھ کر کہیں یہ تو بھوکا بیٹھا ہے یا اس کو کسی قسم کی تکلیف ہے، کوئی اس کو جو ہے مرض لاحق ہے، تو اس کی ہمدردی اگر وہ کرنا بھی چاہتا تو صرف اتنا پتہ چلتا کہ گناہ کا یہ گناہ ہے، بس چھوڑ دیتے. وہی گناہ ہے تو وہ مالک جانے کو بھیج جاتے. یہ صورتحال یہ ظلم کی مطلب ایک رضا تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. آپ تشریف لائے تو آپ نے یہ غلامانہ سسٹم جو تھا اس کو ختم کرنے کی آپ نے ایک جدوجہد کی. کیونکہ آپ کو اللہ کے کریم تھے، اللہ کے ذریعے اللہ کے حکم کے مطابق آپ نے غلامانہ سسٹم ختم کرنے کا ایک سلسلہ شروع کیا. اس میں کیا ہوا کہ آپ دیکھیں کئی قبائل ایسے ہیں جن کے اندر غلام کو آزاد کرنے کا دین کے اندر ایک طریقہ کار رکھا ہے. فرض کریں کوئی بندہ قسم توڑ لیتا ہے، کسی نے قسم توڑ لی، اب اس کے 3 آپشن ہیں. جو 7ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے پہلے صفحے پر ہی یہ کفارہ جو قسم کا حصہ ذکر ہے. 3 آپشن میں سے ایک آپشن یہ ہے کہ غلام آزاد. تو لہٰذا آزادی کی اہمیت اس بات سے لگائی جا سکتی ہے. پھر کچھ روزہ توڑنے والا، باقی معاملات شرائط اپنی جگہ پر، ان میں سے کفاروں میں سے کفارہ یہ بھی ہے کہ غلام آزاد کرو. زہار ہے اس میں سے کفارہ کہ بھائی تم غلام آزاد کرو. قتل عام کے کفاروں میں سے ایک مومن غلام آزاد کرو. تو لہذا یہ آزادی کا ایک باقاعدہ جو سسٹم ہے یہ ہمارے دین کے اندر رکھا گیا ہے. تو آزادی کی اہمیت تو بالکل اس سے واضح ہے کہ بھائی جو لوگ آزاد ہوتے ہیں، آزاد لوگ جو ہیں وہ یقینی طور پر ان کی کوئی وجہ تو ہے آزادی کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا نظام اتنا سسٹم جو ہے اس کو رکھا ہے. اب دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت فرماتے ہیں. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا اس کے بعد کیا ہوا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کے ظلم و ستم کفار کی طرف سے ہونے لگے، اور پھر آپ
आपके सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमाइन के ऊपर भी जुल्म और सितम होने लगे। उसकी चंद मिसालें आप देख लो कि हज़रत खब्बाब इब्न अरत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आप जब मुसलमान हुए तो आपको कोयलों पर लटा दिया जाता और कोयलों पर लटाकर फिर जुल्म देखे कि आपके सीने पर पाँव रख दिया जाता, सीने पर पाँव रखकर कहा जाता कि छोड़ दो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ देना और छोड़ दो कलमा पढ़ना और अल्लाह को एक मानना, ये सारी बातें छोड़ दो तो फिर तुम्हें कुछ नहीं कहा जाए। लेकिन उन्होंने कलमा नहीं छोड़ा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ नहीं छोड़ा और अल्लाह को तौहीद, अल्लाह को एक मानने का जो अमल था इस पर वो मजबूती से कायम रहे। हज़रत सैयदना अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर मुबारक के अंदर एक मरतबा हज़रत खब्बाब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपनी कमर से पूरी खाकर सहाबा को दिखाते हैं, जैसे जलने के बाद ठीक होने के बाद एक सफ़ेद सफ़ेद निशान जिसम के ऊपर पड़ जाते हैं, वो सारी कमर जो है वो सफ़ेद निशानों से भरी हुई है। तो उस वक़्त चूँकि इस्लाम पर अल्लाह ने फरमानी की, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर पे जब इस्लाम का बड़ा आगे अल्लाह ने उनको हाथ से बख्शा, तो उस वक़्त जब उन्होंने दिखाया और ये बात फरमाने लगे कि बात ये है कि मैं जिस वक़्त मुसलमान हुआ था मुझे कोयलों पर लटाया जाता था तो मेरे जिस्म की चर्बी पिघल कर कोयले बुझते थे तो मुझे दिखाया जाता। लिहाजा ये एक जुल्म जो एक आज़ाद माहौल के अंदर नहीं। फिर हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु से उनकी जान बची चुकी है, उनको इस तरह घसीटा जाता, सीने पर पत्थर रखा जाता, गर्मी के अंदर उनको परेशान किया जाता, लेकिन फिर भी आहत पर नफ्स उनकी ज़ुबान मुबारक से जारी रहता। तो लिहाजा ये जुल्म था। इसी तरह आप देखिए हज़रत अम्मार बिन यासिर रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत अम्मार बिन यासिर रज़ियल्लाहु अन्हु को सहाबी रसूल ने खुशकिस्मत के खुद भी उस वक़्त मुसलमान हुए जब अभी चंद लोग मुसलमान खुद भी हुए, आपकी वादा मोहतरमा भी हुई, हज़रत सैयदा सुमैया रज़ियल्लाहु अन्हा और आपके वालिद यासिर वो भी मुसलमान हुए। आप देखिए कि आपकी इतनी कमज़ोर थे ना, कहने के मादी लिहाज से वो नहीं थी, तो कुफार ने जुल्म और सितम करना शुरू किया और हज़रत माँ की वालिदा मोहतरमा सैयदा सुमैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा उनके अबू जहल ने के नाम के नीचे नेज़ा मारा, जिसके जुल्म की वजह से फिर उनकी शहादत। और हज़रत सुमैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा वो शहीदा हैं जिनको इस्लाम में सबसे पहले अल्लाह की राह में जान देने का शर्फ हासिल। इसी तरह फिर हज़रत अम्मार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के वालिद गिरामी हज़रत यासिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उनके पीछे पड़े, उनको भी शहीद कर दिया। तो लिहाजा की कुर्बानियाँ। और फिर हज़रत सुहेब रूमी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आप देखें कि जब हिजरत का वक्त आया तो उस वक्त हज़रत सुहेब रूमी रज़ियल्लाहु ताला जब हिजरत करने लगे तो हमारे मक्का ने कहा कि तुम्हें हम जाने नहीं देंगे, दादा तुम हिजरत भी करने दे, हम तुम्हें नहीं जाने देंगे। तो उन्होंने कहा मैंने तो जाना है, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में चले गए हैं तो मैंने तो जाना है। तो उन्होंने कहा फिर जाना है तो कुछ तुम्हारे पास है जहाँ आपको हमने वो नहीं लेके जाने। उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया वहाँ पर और सिर्फ ईमान की दावत लेकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मदीना आ गए। तो लिहाजा आप देखिए कि ये था एक जुल्म और सितम। फिर उसके बाद आज़ाद माहौल के अंदर अल्लाह का नाम लेने का नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी कोशिश हुई। नबूवत का 5वां साल, ऐलान नबूवत का 5वां साल, उस साल के अंदर आपने अपने 11 मर्द सहाबा और 4 खवातीन आपने हुक्म दिया कि अब रक्षा की तरफ हिजरत कर। वहाँ जाकर जब आप ठहरे, मुसलमान ठहरे, तो उस वक्त फिर ये मक्का के कुछ लोग थे वहाँ पहुँच गए। लेकिन ये है कि वहाँ पर ये हुआ कि एक दिन के जुल्म और सितम से जब थोड़ा सा हटे
तो उस वक्त कुरान की आयतें नजाशी बादशाह जो था वहाँ का जो ईसाई मदद था उसके सामने कुरान की आयतें बयान करने का मौका मिला। तो उस वक्त फिर पता चला कि कुरान कितना सच्चा है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी हैं और उसी के रसूल हैं। तो भारत ये पहली हिजरत थी जो हबशा की तरफ हुई। उसके बाद फिर अल्लाह तबारक व तआला ने दूसरी हिजरत जो मदीना की तरफ करनी थी, जो असल मतलब इस्लाम की फिर यहाँ से सरबलंदी और आज़ादी के मामला शुरू हुए। मदीना की तरफ जो हिजरत करनी थी उस हिजरत का क्योंकि ऐलान नबूवत के 13वें साल यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत फरमा दिया। उस 40 साल आपकी उम्र मुबारक थी। उसके बाद 13 वर्ष के बाद आपने मदीना की तरफ हिजरत का हुक्म दिया। तो लिहाजा 53 साल आपकी उम्र मुबारक थी जब हिजरत मदीना शुरू हुई। तो उसमें 3 साल लगे थे। आप देखें कि जद्दोजहद आज़ादी के अंदर कितना एक स्ट्रगल होती है, कितनी मेहनत होती है, फिर जाकर अल्लाह का नाम लिया जाता है। और फिर आप देखें इसके अंदर जब 11वां साल था ऐलान नबूवत, आज के मौके पर मदीना शरीफ से भी लोग आए। मदीना शरीफ से जब लोग आए तो उसमें से 6 लोग ऐसे थे जिनके साथ मक्का के अंदर बात भी करने देते थे। हमारे मक्का हर वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दिल जमा हो जाते, आप इससे मिलने, इससे बात करने, इसको दावत इस्लाम दे रहे। तो ये एक माहौल ऐसा था कि आपको उनका दूसरा तबलीग करने का ये मार्ग जो थे ये नहीं करने देते थे। आप मक्का से बाहर निकले, मीना के करीब एक जगह पर आप वहाँ पर आप ठहरे और मदीना से आए हुए 6 लोगों के साथ आपने वहाँ पे बात की और उसको तारीख के अंदर बैत उक़बा कूला के नाम से याद किया जाता है। हम लफ्ज़ मतलब बड़ा सुना है बैत उक़बा कूला, क्योंकि यहाँ पर ये जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 6 लोगों से पहले बात की थी, वहाँ आज मस्जिद भी है, मस्जिद उक़बा जिसे कहते हैं। और ये मस्जिद उक़बा बड़ी खूबसूरत है और मैंने ज़ियारत भी की है और वहाँ पर नफल भी पढ़े हैं। तो ये मस्जिद उक़बा जहाँ पे अच्छा 11वें साल को ये बात, उसके बाद फिर ऐलान नबूवत का 12वां साल फिर लोग हज के लिए मदीना से आए। तो इस साल 12 लोग थे जिनके साथ आपने बात की। तो फिर उसके बाद जब हिजरत वाले साल जब हज हुआ यानी ऐलान नबूवत के 13वें साल, तो उस साल 72 लोग मदीना से आए और उनके साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बातचीत की और उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गुजारिश की कि आप हमारे पास मदीना आए, हम आपका साथ देंगे। और साथ उन्होंने ये भी अर्ज किया कि आप मुअल्लिम के तौर पर हमारे साथ किसी साहिब रसूल को भेजें कि वो हमारी जो है रहनुमाई करें और इस्लाम के मुताबिक हमें बताते हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत सैयदना मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को साथ भेजा और हिजरत मदीना शरीफ से पहले मदीना के अंदर उन्होंने इस्लाम के बारे में लोगों को बहुत सारी बातें बताई और जिसमें औस कबीले का जो सरदार था वो भी हज़रत मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की तबलीग की वजह से वो भी मुसलमान हो गए। तो लिहाजा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हिजरत मदीना शरीफ से पहले मदीना के अंदर घर के अंदर इस्लाम पहुंचना शुरू हुआ। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के हुक्म से हिजरत फरमाई। जब हिजरत फरमाई तो आप पहले जाकर वहाँ पे जब ठहरे तो वहाँ बस्ती है मदीना शरीफ से बाहर थी, उस वक्त आपको मदीना शरीफ के अंदर ही था पहुँचा गया। तो उस वक्त आप जब वहाँ पे ठहरे तो वहाँ पे आपने सबसे पहली इस्लाम की जो मस्जिद थी मस्जिद कुबा उसकी तामीर और उसकी तामीर फरमाई थी। इस्लाम की सबसे पहली मस्जिद आप देखें कुफार के जुल्म से मुसलमानों को जब निजात मिली तो इस्लाम की तरक्कियाँ शुरू हुई, इस्लाम की एक कहने की तरक्की की तरफ मामला शुरू। तो मस्जिद तामीर की
اور آج بھی وہ مسجد بڑی اہمیت والی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ جو مسجد قباء میں 2 قدم پڑے گا اللہ اس کو مقبول عمرے کا ثواب دے گا، یعنی ایسے عمرے کا ثواب دے گا جو اللہ کو قبول ہو چکا ہے۔ تو لہٰذا مسجد قباء آپ نے تعمیر فرمائی، پھر وہاں سے 14-15 دن آپ وہاں پہ ٹھہرے رہے، اس کے بعد پھر آگے جب چلے تو بنی سالم جو قبیلہ تھا مدینہ شریف کا، اس کے جب پاس پہنچے تو جمعہ کا دن تھا، تو آپ نے وہاں پر جمعہ ادا فرمایا، اسی سال جمعہ بھی فرض ہو گیا۔ اس کے بعد پھر اس کے جہاں پر یہ جو جمعہ پڑا تھا وہاں مسجد جمعہ تعمیر ہو گئی۔ اس کے بعد مسجد نبوی شریف کی تعمیر ہوئی، اور مسجد نبوی شریف کی تعمیر کے بعد پھر یہ مسئلہ آیا کہ ہم مسلمانوں کو جمع کرنا ہے، تو مسلمانوں کو جمع کیسے کیا جائے؟ تو اللہ تعالیٰ کی رہنمائی کے ساتھ مسلمانوں کے لیے ایک آسان کی ابتدا جو ہے اس کا سلسلہ شروع ہو گیا، اور پھر مدینہ شریف کے اندر ہی کتنے غزوات آپ دیکھیں کہ 2 قسم کی جنگیں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، ان کو کہتے ہیں کچھ کو غزوات، کچھ کو سریات۔ غزوات وہ کہتے ہیں کہ ان کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود شریک ہوئے، یعنی آپ نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کی قیادت فرمائی، اور آپ کی قیادت میں کفار کے ساتھ مسلمانوں نے جہاد کیا۔ اور سریات وہ کہتے ہیں کہ جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو بھیجا تھا، اور بھیج کر صحابہ میں سے کسی نہ کسی کو قیادت سونپ دی، تو لہٰذا انہیں سریات کہتے ہیں۔ تو یہ تقریباً 66 کے قریب بنتی ہے۔ آپ اندازہ کریں 9 سال کا عرصہ ہے، 9 یا 10 سال کا جو عرصہ ہے، تو ہجرت مدینہ شریف کے بعد اتنی غزوات، اتنے سریات، اور پھر اس کے اندر اذان کی ابتدا، زکوٰۃ کی ابتدا، روزوں کی فرضیت، اسی دوران حج کی فرضیت، اور اسی دوران جو ہے مسجدوں کی تعمیر، یہ سارے سلسلے جو تھے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت مدینہ طیبہ شریف کے بعد کیے۔ اور اس کے اندر آپ دیکھیں کہ مدینہ کے اندر ظاہر ہے مہاجرین کو سیٹل کرنے کا ایک معاملہ تھا، یہاں پر تو اپنی ساری جائیدادیں گھر بار چھوڑ کر مہاجرین مدینہ چلے گئے تھے۔ تو ہم کو اندازہ کریں وہاں پر جو آپ نے مہاجرین اور انصار کو سیٹل کرنے کا ایک سلسلہ کیا، وہ اس کو کہتے ہیں مواقعات مدینہ۔ مواقعات مدینہ، اس کو ہم اپنے لفظوں میں کہیں گے بھائی چارے کا ماحول، ایک آپس میں بھائی چارے کا ایک ماحول بنا، یعنی آپ نے ایک مہاجر صحابی ان کا ہاتھ پکڑ کر انصاری صحابی کے ہاتھ میں دیا، کیونکہ ان کا تو گھر بار تھا، وہاں پر ان کا کاروبار تھا، سب کچھ تھا، تو مہاجرین کے سب کو چھوڑ رہے تھے۔ اب کوئی مسئلہ کسی قسم کا رہنے کا نہ بنے، آپ نے یہ سلسلہ شروع کر دیا تاکہ آپس میں مہاجرین اور انصار بھائی بھائی بن کر رہیں اور گزارا کریں، اپنا جو ایک کھانے پینے کا نظام ہے اس کے اندر کوئی رہن سہن کے نظام کے اندر کوئی پریشانی نہ ہو۔ تو یہ تھوڑی سی صورتحال میں نے عرض کی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے حوالے سے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ جب زیادہ پیچھے نہیں جاتے تو تھوڑی موٹی موٹی باتیں ہم دیکھتے ہیں کہ 1857 کے بعد جب انگریز قابض ہوا، 1857 کے بعد افغانستان کا اس کا قبضہ ہو گیا، اس کے بعد پھر 90 سال تک 1947 تک انگریز حکمران رہا، انگریز حکمران رہا، اور انگریز حکمران بڑی چلاکی کے ساتھ رہا، اس نے بڑی ہوشیاری کے ساتھ اس خطے پر حکمرانی کی۔ میں آپ سے ایک بات عرض کروں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ نے اعلان نبوت فرمایا تو ہمارے مقام اٹھے، ان کو جب کوئی چارہ نہ رہا تو وہ 3 آفے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق آپ کی چچا کے پاس آئے، کہنے لگے کہ آپ اپنے بھتیجے کو کہیں اگر وہ چاہتے ہیں کسی عورت سے شادی کرنا تو جس سے کہتے شادی کر دیتی، تو اگر وہ کہتے ہیں کہ بھائی میں حکمرانی چاہتا ہوں تو ہمارے حکمران بن جائے، اگر وہ دولت چاہتے ہیں ہم ان کا گھر دولت سے بن دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں کو ٹکرایا، کیونکہ آپ نے کہا میں تو اللہ کا پیغمبر ہوں، ان باتوں سے غلط نہیں، میں نے تو وہی بات کہنی ہے جو اللہ کی طرف سے ہے۔
تو لہذا مسلمانوں کو ان تینوں کا خیال رکھنا چاہیے کہ یہ باتیں جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو، عورت کو، امت کو، ان کو اسلام کے معاملے میں آڑ نہیں کرنے دینا چاہیے. بھارت انگریز نے جیسے بھی گفتگو کی 90 سال حکمرانی کی، اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ایک خطہ جو تھا پاکستان کے نام سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو، اور یہ بھی کوئی معمولی مطلب طریقے سے نہیں ملا، اس کی بھی بڑی قربانیاں دی. اس کے لیے تو آپ اندازہ کریں کہ ناظرین آئے اس طرح ان کو قتل کیا گیا، بچوں کو قتل کر دیا گیا، خاندانوں کے خاندان سوا کر دیے گئے، خواتین کو قتل کیا گیا، اور بھائیوں کے سامنے ان کی بہنوں کو بے آبرو کیا گیا. تو یہ جو معمولی بات نہیں تھی، یہ بڑی قربانی تھی جو مہاجرین نے دی تھی. اور جب مہاجرین کے قربانی دے کر آئے تو آزادی کو میں نے پہلے عرض کیا کہ ایک آزاد ماحول وہ یقینی طور پر اپنی جگہ پہ اہمیت رکھتا ہے. تو مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا کہ ایک آزاد خطہ ہو جہاں پر مسلمانوں کو اللہ کی عبادت کرنے میں کوئی دشواری نہ ہو، کوئی پریشانی نہ ہو. تو لہٰذا اس لیے یہ خطہ حاصل کیا گیا، اس لیے یہ قربانیاں دی گئی، اتنی بڑی جانوں کا نذرانہ کیا گیا کہ آپ اندازہ کریں کہ پورے پورے خاندان قتل کر دیے گئے. اور کئی ایسے خاندان جن میں سے کوئی ایک آدھ بچ کر بچا ہے، جن میں سے آپ اندازہ کریں کہ کوئی یعنی کہ کوئی زیادہ مطلب نہیں ایک دو کیا زندگی انہوں نے گزاری ہو، جن کا ایک مرد ہی صرف پہنچا، اس کے سامنے اس کی والدہ بیماری تھی، باپ بیمارا گیا، سب کچھ. تو لہذا جب یہ ملک اللہ نے عطا کر دیا، اس کے بعد پھر اسلامی ملک یہ دنیا کے خطے پر وہ ملک ہے دو ہی ہیں، جو یہودیوں کا اسرائیل ہے، وہ بھی ان کے اپنے مدد کی بنیاد پر، اور مسلمان ہیں، یہ مسلمانوں کے دین کی بنیاد پر بنا ہے. لہذا یہ پاکستان ایسا ملک ہے جس کو بنائے اس لیے کیا تھا کیونکہ قائدہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ایک بڑا یونیورسٹی کے اندر لیکچر دے رہے تھے. تو جب ان سے پوچھا گیا کہ ملک کو آپ بنا رہے ہیں، اس ملک کا رول کیا ہوگا، انہوں نے دو لفظوں میں کہا کہ ہم نے کہاں سے دینا ہے، ہمارے پاس اللہ کی کتاب ہے. اب اندازہ کریں کتنا سینکڑوں سے جواب دے دیا کہ ہمارے پاس اللہ کی کتاب ہے، قرآن ہے ہمارے پاس، اس کے مطابق ہی اس ملک کے اندر نظام ہوگا. تو لہذا یہ اسلام کے لیے جو ملک لیا گیا تھا، اسلام کے مطابق ہی اس کے اندر بھائی چارے کا ماحول ہونا چاہیے. اسلام کی جو ایک تعلیمات ہیں ان پر ایک آزادی کے ساتھ عملداری ہونی چاہیے، اور جو اسلام کی تعلیمات ہیں ان کے لیے جو ہے اس ملک کے اندر ایک نظام مسلمان کا نظام ہونا چاہیے. جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام ہے، جس کی بدولت آپ دیکھیں کہ دنیا کے اندر ایک امن آیا، دنیا کے اندر ایک سکون آیا. اس ملک کے اندر بھی اللہ کرے کہ ایسا ہی اللہ کی طرف سے ایک نظام آئے کہ وہ قربانیاں جو اس کو بنانے والوں نے دی تھی، کہنا تو آسان ہے لیکن وہ اگر پریکٹیکلی لحاظ سے دیکھا جائے، عملی زندگی میں دیکھا جائے تو بڑی دشوار قربانیاں تھیں. آپ اندازہ کریں کہ وہاں سے گھر بار چھوڑنا، جو سالوں سال اپنے گھر بنائے ان کو چھوڑنا، پھر وہاں جو سامان تھا سب چھوڑنا، اس سے بڑھ کر دے کہ اپنے عزیزوں کی جامعیت دے دیں اس ملک کی بنانے کی خاطر. تو لہذا مقصد یہی تھا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پر یہ ملک بنا. اللہ کرے کہ اس ملک کے اندر وہی نظام جو اس کلمہ کے بعد اس انسانیت کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نظام لے کر آئے ہیں، اس نظام کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس ملک کے اندر رکھے، تاکہ جس مقصد کے لیے یہ ملک بنایا گیا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ اسی مقصد کے لیے اس ملک کو استعمال ہونے کی توفیق دے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے سچے دین اسلام کے مطابق اللہ کے دنیا بسر کرنے کی توفیق دے، اور اللہ اپنے نیکوں کی قدر کرنے کی توفیق دے، اور پاکستان جیسے عظیم ملک کی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قدر کی توفیق دے. ایک دفعہ سورہ فاتحہ، تین دفعہ سورہ